अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस वक्त मैं ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली में हूँ। यहाँ भी ईरान के सदर इब्राहिम रईसी, वहाँ के वज़ीर ख़ारजा और दीगर लोगों की वफ़ात पर ताज़ियती इजलास मुनक़्क़िद किया जा रहा है। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की गुज़िश्ता दिनों हेलीकॉप्टर हादसा में मौत हो गई थी, उनकी शहादत हो गई थी। उसके बाद दुनिया भर में गम और शोक का माहौल है। इंडिया भी उन मुल्कों में शामिल है जिसने एक रोज़ा शोक का ऐलान किया है। और नई दिल्ली में ईरान का कल्चर हाउस भी है, ईरान का सफारत खाना भी है। तो आज कल्चरल हाउस में ये ताज़ियती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया जा रहा है और यहाँ जो लोग आए हैं ज़रा सा उनसे जानते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। इधर मारूफ दानिश्वर प्रोफेसर अख्तरुल वासिफ़ साहब हैं, वो भी आए हुए हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे आज का जो प्रोग्राम था उस बारे में? नहीं, ऐसा है कि ये हादसा जो है महज ईरानियों के लिए हादसा नहीं है, बल्कि तमाम आलम इस्लाम के लिए हादसा है। और बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान ने जिस तरह से वज़ीर आज़म ने, वज़ीर दाखिला ने इसका मतलब इस पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है, वो गैर मामूली है। मुझे इस बात का शरफ़ हासिल है कि मैं आक़ाए रईसी और वज़ीर ख़ारजा दोनों से तेहरान में मिला था और दोनों की मोहब्बतों और प्यार से मुझे मिलने का मौका मिला था। हमें ये ख़याल रखना चाहिए कि इस रईसी जो आक़ाए रईसी थे वो बुनियादी तौर पे उन्होंने ईरान को नई बुनियादों पे मुनज़्ज़म किया था। तो इमाम ख़ुमैनी के जानशीन हैं और इमाम ख़ुमैनी के जानशीन होने की हैसियत से इमाम ख़ामनई जिस तरह से ईरान की रहनुमाई कर रहे हैं वो गैर मामूली है। और रईसी जो हैं उन्हीं के ज़ेर एहतमाम और ज़ेर सरपरस्ती आगे बढ़ रहे थे, ये भी गैर मामूली। सर एक सवाल बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि हादसा नहीं हो सकता है, साजिश हो अमेरिका की, इसराइल की, क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल ये हादसा ही है, हादसे को हादसा ही रहना चाहिए। जब तक के ख़ामनई साहब कोई बात ना कहें उस वक्त तक यकीन नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। और लोगों से जानते हैं यहाँ जो आए हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूब हादसे ये سقوط هلیکوپتر رئیس جمهور حادثه بسیار دردناکی بود و از دست دادن رئیس جمهوری کشور و وزیر خارجه و برخی مقامات یک مصیبت بزرگ برای ملت و دولت ایران بود. اما همراهی و همدلی و تسلی که از جانب کشورهای مختلف به خصوص دولت و مردم هندوستان نسبت به دولت و مردم ایران داشتند باعث شد از شدت آلام و ناراحتی این مصیبت کاسته بشه. انگلش میں کر لیں. کہہ رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ہیلی کاپٹر کریش کا یہ واقعہ ہوا یہ انتہائی دلخراش واقعہ تھا ہمارے ملک کے لیے، ہمارے عوام کے لیے، ہماری حکومت کے لیے. مگر یہ کہ اس موقع پر جس طریقے سے ہمیں کنڈولنسز ملی اور جس طرح میسیجز آئے، جس طرح ہمیں تسلی بخش پیغامات ملے ہیں دنیا بھر سے، بالخصوص ہندوستان سے اور ہندوستان کی عوام کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ آف انڈیا کی طرف سے، یقیناً اس سے بہرحال ہمیں جس طریقے سے ہماری حوصلہ افزائی ہوئی اور ہمیں اس غم کی کیفیت میں تھوڑا سا ہمیں سکون میسر آیا ان تمام پیغامات کے نتیجے میں. موضع دولت هندوستان و پیام‌های تسلیت مردم هندوستان در ایران به صورت وسیع منعکس شده، انتشار پیدا کرده و مردم ایران و دولت ایران مراتب قدردانی خودشون از دولت و ملت هندوستان به خاطر این تسلیت‌ها و این همدردی و اعلام عزای عمومی در روز سه‌شنبه اعلام می‌دهند. گورنمنٹ آف انڈیا نے اور یہاں کی عوام نے، ہندوستان کے لوگوں نے جس طریقے سے ہمارے ساتھ ہمدردی اور ہمدلی کا مظاہرہ کیا اور جو گورنمنٹ آف انڈیا نے جس طریقے سے موقف لیا اور ہماری ہمدردی کا ہمارے ساتھ اظہار کیا، اس کو ایران کے میڈیا نے کافی زیادہ سراہا ہے اور ہمارے ملک کے عوام اور حکومت نے اس سلسلے میں انتہائی قدردانی اور سپاسگزاری کی بات کہی ہے. کشمیری گیٹ کی جامع مسجد کے امام صاحب جو حادثہ پورا پیش آیا ہے کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیے حادثہ دردناک ہے، افسوسناک ہے اور ہم سب کے لیے باعث عبرت اور نصیحت ہے کہ ہم اس سخت اور اس دلسوز حادثے کے موقع کے اوپر اپنے جذبات اور احساسات کو زندہ رکھیں. جن اہداف اور مقاصد کے لیے یہ لوگ سرگرم رہے ہیں ان مقاصد اور اہداف کو اپنی زندگی سے فراموش نہ کریں. لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایران کے صدر جمہوریہ، مسئلہ ایران کا نہیں ہے، مسئلہ اس آئیڈیالوجی کا ہے
بلکہ ان جذبات کا ہے کہ جن جذبات کے تحت اگر رئیسی نے فلسطین کے سلسلے میں واقعاً ایک جرأت مندانہ اقدام دنیا کے سامنے کیا، اور وہ اسرائیل کے جسے ناقابل تسخیر سمجھا جا رہا تھا، اور وہ اسرائیل کے جس کے متعلق یہ عالم اسلام سوچ چکا تھا، سمجھ چکا تھا کہ اس سے جو ہے وہ ہم نبردآزما نہیں ہو سکتے۔ بہرحال ایک جرأت، ایک ہمت کا مظاہرہ کر کے ایک مثال قائم کی۔ اچھا، یہ حادثہ ہے یا سازش ہے؟ بہت سارے لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے سازش ہو، ہیلی کاپٹر بھی امریکہ کا بنا ہوا تھا۔ دیکھیے، ابھی تک بہرحال حکومت اسلامیہ ایران کی طرف سے ایسا کوئی یعنی شبہ اشارہ جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ یعنی مغربی طاقتوں کی طرح سے، جس طرح سے امریکہ نے جو ہے وہ الزام لگا دیا تھا کہ یہ حادثہ جو ہے وہ اسامہ بن لادن نے کیا ہے، جی، امریکہ کے اندر جو حادثہ ہوا تو وہ ٹاورز کے اوپر حملہ، تو اس طرح سے ایران بہرحال الزام تراشی کا اس کا شیوا نہیں رہا جب تک ثبوت پوری طرح سے فراہم نہیں ہوں گے، اور جب فراہم ہو جائیں گے تو پھر ایران بے دھڑک جو ہے وہ نام بھی لے گا۔ انڈیا ایران کے رشتوں میں کئی مرتبہ تلخی بھی آتی ہے، لیکن انڈیا نے ایک روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ آج دیش میں جو جھنڈے ہیں اس کو سرنگوں رکھے گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے سب سے پہلے ٹویٹ کیا تھا مودی صاحب نے۔ ظاہر ہے کہ دیکھیں، ہندوستان اور ایران کے رشتے کوئی آج کے تازہ نہیں ہیں، بلکہ صدیوں سے چلے آنے والے رشتے ہیں، بلکہ 1000 سال سے بھی اوپر کے رشتے ہیں۔ تو بہرحال ان تمام رشتوں کو اتنی جلدی جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہاں بھارت میں سوگ منایا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سوگ منایا جانا چاہیے، اور بہرحال ہندوستان میں بھی کوئی اگر اس طرح کی کوئی چیز پیش آتی ہے، یہاں کے بھی کوئی افتاد اگر آتی ہے تو ایرانیوں کو بھی محسوس کرنا چاہیے۔ مولانا جلال الدین نقوی صاحب، جس طرح حادثہ ہوا اور انڈیا میں بھی تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے، وہاں 4 جگہ نماز جنازہ ہو رہی ہے، تو کیا انڈیا سے بھی لوگ جا رہے ہیں؟ کیا وہاں جنازہ ہو رہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تعزیت پیش کرنا چاہتا ہوں، تسلیت پیش کرنا چاہتا ہوں ایران کے رہبر معظم اور تمام عوام ملت ایران کو، اور اسی طرح تمام مسلمانان جہان کو جو ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے شہدائی ہیں۔ جی ہاں، وہاں پر اس وقت تشییع جنازہ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تبریز میں آج تشییع جنازہ تھی، اور ابھی اس وقت قم مقدسہ میں ہے، اور اس کے بعد رات میں جنازہ جو ہے وہ تہران میں مسلح میں آ جائے گا، اور کل وہاں پہ تشییع جنازہ ہوگی اور پرسوں تدفین ہوگی۔ تو اس سلسلے میں بہت سے لوگوں کی خواہش ہے، بے پناہ لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ وہاں اس میں پہنچ سکیں، اور ابھی ڈائریکٹ بہت سے چینلوں پر آ رہے ہیں، وہاں کے پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہاں کی ملت، وہاں کے عوام کس طرح جوش و خروش کے ساتھ وہاں پر اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ لیکن البتہ خواہش یہاں بھی بہت سے لوگوں کی ہے، لیکن امکانات سب کے پاس فراہم نہیں ہے، فلائٹس اور سیٹوں کی پرابلم ہے، لہٰذا سب تو نہیں جا پا رہے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں جا رہے ہیں۔ اور خود ہندوستان سے گورنمنٹ کی طرف سے بھی ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے، جس میں جو ابھی اطلاع ملی ہے کہ وائس پریزیڈنٹ ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ وہاں پہ اس میں شرکت کرنے کے لیے کل تشریف لے جائیں گے۔ انڈیا سے بھی ڈیلیگیشن جائے گا، تو کچھ کونسلر سے یا ایمبیسی سے بھی کچھ لوگ جائیں گے اس میں؟ جی ہاں، یقیناً اس میں کچھ لوگ جا رہے ہیں، اور آج بلکہ ہندوستان کے جو وزیر خارجہ جناب جے شنکر صاحب ہیں، وہ خود بھی تشریف لائے تھے سفارت میں، اور انہوں نے اپنے کنڈولنسز بھی پیش کی وہاں پر۔ بہت شکریہ۔